بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے دونوں لنکس میں آواز؟ جی چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ الغاشیہ۔ غاشیہ غشی سے ہے۔ غشی ہم کس کو کہتے ہیں؟ بے ہوشی کو۔ تو غشی ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جب انسان کے ہوش ڈھک جاتے ہیں، یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ہیبت چھا جاتی ہے، یعنی کہ غشی ایسی کوئی انسان جب بے ہوش ہوتا ہے تو وہ اپنے اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر غاشیہ بھی کیا ہے؟ قیامت کا ہی ایک نام ہے، ڈے آف ججمنٹ کا ایک نام غاشیہ ہے۔ تو غاشیہ بھی کیا ہے کہ ایک ایسا ٹائم ہوگا وہ کہ انسان کے ہوش و حواس گم کر دے گا۔ ایسی چیز جو انسان کے ہوش و حواس کو گم کر دینے والی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں غاشیہ، ڈھانپنے والی یا غشی، یعنی کہ ایسی کہ انسان کے ہوش و حواس کو ڈھانپ دے۔ اور غشی بے ہوشی کو بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کہ یہ یعنی کہ اتنی بار یہ ساری چیزیں بتا چکے ہیں اور اب پھر ایک بار پھر سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ تک وہ خبر پہنچ گئی؟ کون سی خبر؟ ڈے آف ججمنٹ کی، قیامت کی خبر۔ پیچھے ہم کنٹینیو سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت کے مناظر، قیامت کیسی ہوگی، قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے اس دن، وہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی آیت میں ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو چھا جانے والی قبر کی آفت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کے کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے۔ خاشعہ کس سے ہے؟ خشوع سے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ڈر۔ ہم نماز میں بھی خشوع اور خضوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ڈر سے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایسا سوچ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ظاہر ہے اس دن تو یہی ہوگا نا، انسان پریشان حال ہوگا جب وہ دیکھ لے گا زمین کے ایسے حالات، آسمان جب کھل جائے گا، فرشتے سامنے نظر آئیں گے، جنت اور دوزخ سامنے نظر آئے گی، تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ظاہر ہے انسان کا چہرہ تو خوف زدہ ہوگا ہی۔ اور خوف زدہ تو کون ہوگا؟ جو زیادہ ڈھیر بھر کے گناہ لے کر آئے ہیں وہ اور زیادہ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ انہیں پتا چل جائے گا کہ اب ہمارے پاس کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، اور یہ کیسے تھے یہ لوگ؟ سخت محنت کرنے والے۔ یہاں دیکھیے کہ انہوں نے دنیا میں، مفسرین نے اس آیت کو آخرت سے متعلق بھی لیا ہے، اور یہ بیان ایسے لوگوں کا ہے، مطلب یہ کہ اتنی محنت اور مشقت کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو گئے تھے۔ عاملۃ ناصبہ، کہ یہ کیسے ہے یہ لوگ؟ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی کہ یہ کیا ہو گئے؟ تھک گئے، تھک کے یہ چورا ہو گئے، تھک جانے والے۔ عاملہ کیسے؟ عمل کر کر کے، محنتیں کر کر کے۔ عمل سے مراد اچھے عمل نہیں، بلکہ برے عمل بھی ہو سکتے ہیں، اچھے عمل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں، ہر انسان کچھ نہ کچھ عمل کر کے تھک رہا ہے، کوئی اچھے عمل کر کے تھک رہا ہے، کوئی برے عمل کر کے تھک رہا ہے۔ تو یہاں ناصبہ کا کیا مطلب ہے؟ تھکے ہوئے، تھک جانے والے، اور عاملہ عمل کر کے، کام کر کر کے تھکنے والے۔ تو ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن ان کے نیک اعمال بھی شرک یا کسی دوسری وجہ سے برباد ہو گئے۔ یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ، اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اتنا اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، اتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی نیکی کے کام نہیں ہوتے، کوئی آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی، اب ہمارے آس پاس دیکھیے کہ کچھ لوگوں پر نظر ڈالیے آپ،
کوئی بزنس مین ہے، کوئی جاب کرنے والے لوگ ہیں، کوئی ایسے بھی خواتین ہیں ہمارے آس پاس کہ جو جاب بھی کرتی ہیں، کوئی اسٹڈیز بھی ان کی جاری ہے، بچے بھی ہیں گھر میں، اور جوائنٹ فیملی بھی ہے، اس کو بھی مینیج کر رہی ہیں، تھک رہی ہیں. یعنی کہ جب دیکھیں کہ جاب کرنے کے باوجود بھی اب ڈگری ہو گئی تو اب ماسٹرز کرنا ہے، ماسٹرز ہو گیا تو پی ایچ ڈی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈگری پھر اب پوزیشن بڑھ جائے گی نا پھر جاب میں، تو اس لیے اور زیادہ کی خواہش. تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر کام کا کتنا بوجھ بڑھ جائے گا، اور زیادہ پانے کی خواہش اس کو کیا کرتی ہے، یہ ساری چیزوں پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اور زیادہ کر لے، اور زیادہ کر لے. کئی لوگوں کو ہم دیکھیں کہ 30s 40s کی ایج میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ڈگریاں کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ساری زندگی انہوں نے پڑھائی میں گزار دی، اگر بیچ میں پھر گیپ آ گیا کسی وجہ سے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم یہ ڈگری لے لیں، اب ہم وہ ڈگری لے لیں تاکہ ہم جو بھی جاب میں ہیں وہاں پر ہماری پوزیشن بڑھ جائے. تو کتنا وہ تھکاتے ہیں اپنے آپ کو. صبح کئی ایسے لوگ ہیں جو صبح 4 بجے سے اٹھتے ہیں اور دن بھر کے کام کاج کر کے 11 12 بجے بستر پہ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسے کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو کہاں ان کے پاس فرصت ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے اپنا وقت نکالیں، اللہ کے لیے کوئی محنت کے کام کریں. یہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہاں پر کیسے لوگ ہیں یہ؟ عاملۃ ناصبہ. انہوں نے تھکا دیا اپنے آپ کو اتنا تھکایا. اب دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو کچن میں ہی تھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر کی صفائیوں کا، اتنی صفائیاں کرتے ہیں کہ بس ان کو لگتا ہے کہ ہر روز بس صفائیاں ہی کرتے رہیں. اچھی بات ہے، صفائی گھر میں رکھنا بہت اچھی بات ہے، باقی آدھا ایمان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر کے کام کاج کرتے رہیں اور جب ہم مصلے پر آئیں تو بیٹھ کے ہم نماز پڑھنے لگ جائیں، یا پھر ہم سنتیں اور نوافل ہی چھوڑ دیں، یا ہم فرض پڑھیں تو وہ بھی ہم بیٹھ کے پڑھ لیں. تو یہ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکایا نا. اور دیکھیے کہ دنیا ہمیں ملنی کتنی ہے، 50 سال 60 سال، اتنی 70 سال، اتنے کے لیے ہم کتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. تو ہر انسان یہ سوچے کہ ہر دن اور رات کے اس زندگی کے عمل میں میں اپنے آپ کو کس میں تھکا رہی ہوں. کئی ہماری خواتین ایسی بھی ہیں، نیک خواتین بہنیں ہماری ایسی بھی ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاتی ہیں، جو کہیں کلاسز کر رہی ہیں، جو کلاسز دے رہی ہیں، جو کہیں جا کر پڑھا رہی ہیں، جو کہیں جا کر پڑھ کے آ رہی ہیں، جو ایگزامز دے رہی ہیں، رات رات تک جاگ کر نوٹس بنا رہی ہیں، لفظی ترجمہ یاد کر رہی ہیں، تفسیر یاد کر رہی ہیں. ابھی نجیہ ہاشمی کے جو کورسز ہیں تو اس میں سیرت بھی ہے، تجوید بھی ہے، تفسیر ترجمہ بھی ہے، اتنے ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں. ابھی ان کا جو ایک کورس ختم ہوا، تو یہ اتنی کچھ بہنوں نے اتنی بھی محنت کر کے یہ ساری چیزیں کمائی ہے. ایسے بھی کچھ ہیں، لیکن جو دنیا دار ہیں وہ صرف دنیا میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو کتنا تھکایا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کتنا تھکایا اپنے آپ کو. کچھ بھی نہیں، بس ہم ایزی کام، ہلکے پھلکے ہم کام کر لیے، چلو نماز پڑھ لی، دیر سے پڑھی، جلدی پڑھی، تھوڑی پڑھی، بیٹھ کے پڑھی، کھڑے رہ کے پڑھی، کبھی چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ لیے، کبھی صرف فرض ہی پڑھ لی، سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دی، کبھی روزوں کا خیال نہیں آیا، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، میری تو جاب ہے، مجھے تو باہر جانا پڑتا ہے، میں تو تھک جاتی ہوں. یہ خیال آتا ہے نا انسان کے دل میں. تو یہاں پر عاملۃ ناصبہ کہ وہ لوگوں نے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، ان کے چہروں سے تھکاوٹ ظاہر ہو رہی ہوگی قیامت کے دن. کہ دیکھیے کچھ لوگ، اب آپ دیکھیے کہ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو دیکھیے جس کے پاس میڈ ہے، کتنے سکون، حشاش بشاش، ریلیکس، تیار ہو کر میک اپ کر کے بیٹھی ہے، ایک دم ریلیکس. اس کے چہرے سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی ریلیکس. ایک روڈ پہ کام کرنے والے مزدور کو دیکھیے جو مٹی کا کام کر رہا ہے، گھر بن رہا ہے تو اس میں کام کر رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن میں وہ لوگ جو مزدور کام کرتے ہیں، ان کی حالتیں دیکھیے، ان کی صورتیں دیکھیے آپ. ان کی صورتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی تھک رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کے چہرے تھکے ہوئے ہیں. تو ایسی یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پر جنہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، دنیا کے لیے بھی تھکا دیا، تو وہ بھی لوگ وہاں پر عاملۃ ناصبہ کہ سخت محنت کر کے تھکے ماندے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، تو دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. انہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں.
انہیں ہمیشہ یہ خیال تھا کہ ہم دنیا کا بہتر سے بہترین کیسے بنائیں، یہ ان کو ہمیشہ خیال ہوتا تھا کہ اب ہم اور اچھا کیسے بنا لیں، ابھی ہماری سیلری اتنی ہے تو ہم اس کو اور بڑھانے کے لیے اور کیا کیا ہم کر لیں، کیا کیا محنتیں ہم کر لیں. اس طریقے سے ان کا ہمیشہ یہی خیال ہوتا تھا. تو ان کو پھر کیا بتایا جا رہا ہے، ان کو سخت آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، دہکتی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو پانی دیا جائے گا. اللہ اکبر. تسقا من عین آنیہ، عین کہتے ہیں چشمے کو، جمع ہے یہ، عین جمع ہے. تو یہاں پر ان کو کون سے چشمے سے پانی دیا جائے گا؟ کھولتے ہوئے پانی کے چشمے. اب جب بھی پانی کے چشموں کا خیال آتا ہے تو ہم تو یہی سوچتے ہیں نا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی، آبشار، ندیاں بہ رہی ہیں، ایک مطلب ایک خوشی والا فیلنگ آتی ہے نا. لیکن ایسے بھی کئی چشمے ہیں جس میں کھولتا ہوا پانی، ایون دنیا میں بھی کئی جگہوں پر ایسے چشمے ہیں جہاں پر ایک دم بوائلنگ واٹر آتا ہے. تو وہاں کے آس پاس جیسے کہ لوگ وہاں پر چاول بنا لیتے ہیں، انڈے بوائل کر لیتے ہیں، ایسے بھی کئی جگہیں ہیں. آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ ایسی بھی کئی جگہیں ہیں جہاں کا پانی ایک دم بوائلنگ واٹر ہے. تو یہاں پر ان کو کون سا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. جبکہ ہم تو اتنے عیش پسند ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بغیر تو ہمیں چلتا ہی نہیں. ہمارے بچوں کا بھی یہ حال ہے کہ ٹھنڈا پانی، فریج کا پانی نہ ہو تو پانی پیا نہیں جا رہا، پیاس بجھ رہی نہیں ہے. ہمارے ایسی باتیں ہوتی ہے نا، ہائے ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا تو پیاس ہی نہیں بجھ رہی. کبھی لائٹ گئی بھی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر کیسا ہوتا ہے، انسان پریشان، ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی، برف لے کر آ جاؤ، یہ لے کر آ جاؤ، یہ کولڈ ڈرنک لا لو، وہ کولڈ ڈرنک لا لو. اور اسپیشلی افطار کے ٹائم پر انسان سوچتا ہے کیا کیا ٹھنڈی چیزیں میں اپنے اندر ڈال لوں. تو یہاں پر ان کو جو دیکھیے کہ ان کے عذاب کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تسقا من عین آنیہ، تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور لیس لہم طعام الا من ضریع، اور اللہ اکبر، اللہ ہم کا پروردگار، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا سوائے جھاڑی کے، سخت کانٹوں دار جھاڑی. گری کس کو کہتے ہیں؟ کانٹوں دار جھاڑی کو. یہ ایسی درخت یا ایسی گھاس ہے جس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے، اور بو بھی کیسی ہے، ایک دم گندی بو، اسمیل، مطلب ایسی کہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہے. اور جب سوکھ جاتی ہے یہ گھاس تو زہر بن جاتی ہے. تو یہ اس میں دیکھیں عربی میں اس کو شبرخ کہتے ہیں، اور اہل دوزخ کی یہی غذا ہوگی. کہ یہ دیکھیے کہ بعض مقامات پر ہم نے پیچھے دوزخ والوں کی غذا تھوہر کا درخت بھی پڑا تھا نا پیچھے، اور پینے کے لیے غسلین کا ذکر پڑا تھا کہ زخموں کا جو دھون ہے، پیپ اور پانی خون ہے، وہ پینے کے لیے دیا جائے گا. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ضریع. ضریع مطلب کہ ایسی گھاس جو سوکھی گھاس ہے اور جو کیسی ہے، جو کانٹوں دار جھاڑیوں کی طرح ہے، کھانے کے پینے کی چیزیں. دنیا میں دیکھیں کہ ہماری عیش و عشرت والی زندگیوں میں ہمارے فریج بھرے پڑے، کھانے کی 4-4 5-5 قسم کی چیزیں گھر میں پڑی ہیں، سنیکس پڑے ہیں، پھر بھی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں کھایا جاتا، میں یہ نہیں کھاتی، میں وہ نہیں کھاتی. یہ ہمارے نخرے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے بھی نخرے ہوتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، چائے نہیں پیتے، دودھ نہیں پیتے، یہ نہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ کیسی ان کی مہمان نوازی ہو رہی گناہ گاروں کی. تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہماری مہمان نوازی کی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہماری مہمان نوازی کرے. جیسے کہ ہم جنتوں کا ذکر ہم پڑھتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جنتیں ہمیں عطا کر. اللہ ان ساری چیزوں پر ہم صبر نہیں کر پائیں گے، اللہ تیرے سخت عذابوں پر ہم صبر نہیں کر پائیں گے. اللہ تو رحم فرمان، ہم پر بھی، ہمارے اہل و عیال پر بھی، ہماری نسلوں پر بھی، ہمارے دوست احباب پر بھی. اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، یہ سخت چیزیں ہمیں نہ دینا، اس سے بچا کر رکھ دینا اللہ تعالیٰ کو. لا یسمنو ولا یغنی من جوع، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا. اب یہ دیکھیے کہ کھانے کی ہمارے پاس اصل میں غذا کے ہمارے پاس 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ہم لذت کے لیے کھاتے ہیں کہ ٹیسٹ، مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے، یہ میری بہت فیوریٹ ہے، یہ فلاں چیز میری بہت فیوریٹ ہے، بریانی میری بہت فیوریٹ ہے، وہ فلاں بروسٹ میرا بہت فیوریٹ ہے، اس طریقے سے نا. تو یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر اب پسند کے لیے کون کھائے گا ایسی چیزیں، بتائیے گا. اور دوسرے، انسان کھانا کس لیے کھاتا ہے؟ بھوک دور کرنے کے لیے. کہ یہاں ہم کھانا کھاتے ہیں کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو انسان دوڑتا ہے کھانے کی طرف، لپکتا ہے. اور تیسری کیا اہمیت ہوتی ہے کھانے کی؟ جس سے ہمیں غذائیت بھی ملتی ہے، جسم کو تقویت، طاقت ملتی ہے. موٹا ہوتا ہے انسان، اگر کوئی دبلا ہے تو اس کو اچھی اچھی چیزیں کھلا پلا کر پھر
ہم بچوں کو موٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 3 غذا کے فائدے ہیں جس میں سے تینوں میں سے دوزخی لوگوں کے لیے ایک بھی حاصل نہیں ہوگا. اب دیکھیے کہ ان کو کوئی ٹیسٹ آئے گا کہ ایسی کانٹوں دار جھاڑیاں اگر ان کو گھاس کھلائی جائے گی تو ان کو کوئی ٹیسٹ آئے گا اس میں؟ یا پھر ان کی بھوک دور ہوگی اس سے؟ یہاں تو دیکھیں نا کہ کتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہیں. اب تو پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک قسم کا سالن بنتا تھا اور سارے لوگ کھاتے تھے. لیکن آج کل کا اسٹائل تو ایسا ہو گیا کہ 2-3 قسم کے سالن بنتے ہیں گھروں میں. نہیں کسی کو سوکھا پسند ہے، نہیں کسی کو پتلا پسند ہے، نہیں کسی کو کھٹا پسند ہے، نہیں کسی کو میٹھا پسند ہے. اس کے ساتھ ایک دال چاہیے تو ایک ڈرائی چاہیے، تو ایک اگر ڈرائی بن رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کری بنا چاہیے. تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس. لیکن یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، یہ آنرز وہاں نہیں ملیں گے دوزخیوں کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تو نے جیسی نعمتوں کے ڈھیر پر ہمیں یہاں دنیا میں بٹھایا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں وہ نعمتوں کا ڈھیر عطا کرنا. اللہ وہ تیری نعمتیں، وہ تیری جنتیں، وہ جنتوں کا ہمیں وارث بنا دینا اللہ تعالیٰ، جن کا ہم انشاءاللہ آگے ذکر پڑھ رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم. دیکھیے کہ دنیا میں بھی آپ ایک خوش و خرم انسان کو دیکھیے کیسے اس کے چہرے پر ایک خوشی ٹپکتی ہے، ایک سکون، ایک انجوائمنٹ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. حشاش بشاش، خوش و خرم نظر آنے والے لوگ. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پریشان حال، ان کے پاس پریشانیاں ہیں، معاشی پریشانی لے لیجئے، بیماریاں ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، تھکان ہے، اس سے ان لوگوں کے چہرے کیسے مرجھا جاتے ہیں نا. لیکن جو خوش ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ان کے چہرے سمجھ میں آتے ہیں. اور جو اسپیشلی وہ جو نیک لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو ان کے چہروں پر نور بھی ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو بھی نور سے پر نور کر دے اور ہمارے چہروں کو بھی ناعمہ کر دے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو بھی حشاش بشاش کر دینا. لسعیہا راضیہ. اب یہ دیکھیے کہ کیسے تھے یہ اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے. ہم نے جو انہوں نے کام کر کے آئے ہیں نا، اس سے اپنی کوششوں سے، سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش. ہم عمرے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں. سعی کا کیا مطلب ہے؟ دوڑنا، کوشش کرنا، ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں ہم، تو وہ بھی ایک کوشش میں آ گیا نا. تو کوشش کرتے، تو ان کی کوششیں جو ہیں اس کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے. انہوں نے کوشش کی تھی نا اللہ کو راضی کرنے کی، محنتیں کی تھی نا، راتوں کو جاگا تھا انہوں نے، لمبے لمبے قیام کیے، لمبے لمبے سجدے کیے، اللہ کو راضی کیا، دوڑ دوڑ کے قرآن کی کلاسوں میں آئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی خواہشات کی چیزیں بازو رکھ کر اللہ کے لیے دوڑتے ہوئے آتے تھے. یہ ہے ان کی سعی. یہ ہے آپ سب کی بھی سعی کہ آپ دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اللہ کے کام سننے کے لیے، قرآن کے محفل میں جہاں پر اللہ کے لیے بلایا جائے، آواز دی جائے، فوراً دوڑ کے آنے والے. یہ ہیں کوشش کرنے والے کہ ان کی کوشش پہ یہ پھر خوش ہوں گے، کہ ان کو یہ لگے گا کہ چلو اچھا ہوا ہم نے یہ ساری کوششیں کر لی، اچھا ہوا آج ہمارے یہ سب کام آ گیا. تو انہوں نے محنتیں کی نا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں اب دیکھوں گی، ابھی میں کروں گی. ابھی بہت سارے ہمارے گروپ کے ایسے لوگ ہیں جو اس طرف نہیں آتے. لنک تو روز پوسٹ ہوتی ہے، دیکھتے تو بہت سارے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے 200 لوگ لنک دیکھتے ہوں گے تو 200 میں سے 100 آتے ہوں گے، اور باقی تو دیکھتے بھی نہیں ہیں گروپ کے میسیجز. کئی ایسے بھی لوگ ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں گروپ میں 400-500 لوگ ہیں، تقریباً 400 لوگ تو بھی ہیں، لیکن جوائن کتنے کر رہے ہیں؟ 100-150 صرف. تو ان کو محنتیں کرنے کا شوق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شوق پیدا کر دیا، تو یہ اپنی محنتوں پر خوش ہوں گے کہ شکر ہے ہم نے وہ محنتیں کر لی. ایک چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے ہمیں محنتیں کرنا ہے نا، اور اس کا بدلہ انکاؤنٹیبل لائف، ہماری سکون و اطمینان والی زندگیاں ہماری، وہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. اللہم اجعلنا منہم. اور کیفی جنت عالیہ، اور اونچی جنت میں ہوں گے. تو دیکھیے کہ جنتوں میں بھی کون سی جنت؟ اونچی والی، ہائی لیول کی، اعلیٰ درجے کی. اب یہ دیکھیے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو اوپر والے جو کمرے ہوتے ہیں ہوٹل میں، اگر آپ ٹھہر رہے ہیں تو ویو بہت اچھا لگتا ہے، آپ اوپر والے کمرے زیادہ تر پریفر کرتے ہیں نا لینے کے لیے، کہ کہیں ہوٹل میں کہیں سینری دیکھنے جا رہے ہیں تو اوپر سے جا کر دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اوپر والے کمروں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا. ایک تو یہ درجہ بھی اعلیٰ ہے، اور پھر اوپر والے کمروں کی اہمیت بھی زیادہ، اہمیت والے لوگ ہی پھر وہاں پر ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ،
اور وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. لاغیہ لغو سے ہے. لغو لغو یعنی کہ بیکار باتیں. لغت بھی اسی سے ہے. لغت میں دیکھیے کہ ہر قسم کی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. بیکار سے مراد مطلب ہر چیز اس میں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا. مطلب بیکار تو ہم نہیں بولیں گے, ایک دوسرا میننگ بھی لغو کا بیکار میں آئے گا, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں لغت میں بھی, کہ مطلب انسان پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے, اس کا ٹائم جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں. ویسے تو یہ لغو باتیں یعنی کہ دوسرا میننگ اس کا کیا ہے کہ بیکار باتیں. اب وہاں پر دیکھیے کہ دنیا میں انسان جیسے ہی اس کا ایک گروپ بیٹھتا ہے, کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں پر؟ شور شرابے, میوزک لگ رہی ہے, گانے لگ رہے ہیں, پھر چغلیاں ہو رہی ہیں, اس کی بات ہے, اس کی برائی, اس کی برائی, پھر کبھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بحث مباحثے ہو رہے ہیں, بےہودہ مذاق ہو رہے ہیں, کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ وہاں پر نہیں ہوگا. یہ سب وہاں پر جب محفلیں بیٹھیں گی تو سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دیکھو یہ آ گئی میری دشمن تھی, دیکھو وہ جا رہی ہے. جنت میں کوئی کسی کو دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا, سب ایک دوسرے سے خوش ہو رہے ہوں گے. ارے آپ بھی یہاں پر ہے, اچھا ماشاء اللہ, چلو آپ بھی مل گئے, چلو آپ سے بھی ملاقات ہو گئی, چلو آپ بھی مل گئے. سب سے مل مل کے خوش ہو رہے ہوں گے. یہاں تو اچھا انہوں بھی آ گئے. محفل میں اگر کوئی آ گیا ایک ہمارا جاننے والا جو ہمارا دشمن ہے, تو کیسی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, یہ دیکھو یہ بھی آ گئی یہاں پر, یہ دیکھو یہاں پر ان کا آنا ضروری تھا. ایسے الفاظ کرتے ہیں, کہتے ہیں نا, ہمارے آس پاس سننے کو ملتے ہیں ایسے الفاظ. تو یہ ایسی وہاں پر باتیں نہیں ہوں. وہاں پر خوش گپیں ہوں گی, بہت ہی خوش باتیں ہوں گی, اچھی ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے سب ملیں گے. اور پھر اس میں فیہا سرر مرفوعہ, فیہا عین جاریہ, اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا. اس میں اونچے اونچے رکھے ہوئے تخت بھی ہوں گے, چشمہ بھی ہوگا. یعنی کہ دیکھیے کہ جنت میں یہ بھی نعمت ہے کہ یہاں پر ایسی پانی کی چشمے جاری ہوں گے, اور پھر اس میں پھر اکواب موضوعہ, پھر اس میں تخت بھی ہوں گے, اونچے اونچے تخت بھی ہوں گے, اور ساغر بھی خرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے. اکواب کوب کی جمع ہے, یعنی کہ کوب کس کو بولتے ہیں کہ گلاسز, کانچ کے گلاسز جو ہوتے ہیں, ساغر جس کو ہم کہتے ہیں فصیح اردو میں ساغر کہا جاتا ہے. تو کیسے گلاسز وہاں پر سلیقے سے رکھے ہوں گے. نمارق مصفوفہ, اور گاؤ تکیے برابر قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے بھی ملیں گے. ایسے نہیں کہ آپ کی پیٹھ دکھ رہی ہے اب آپ کیسے ٹیکا لیں, آپ کے لیے ہر قسم کے گاؤ تکیے بھی مل جائیں گے وہاں پر. وزرابی مبثوثہ, اور نفیس غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے. کہ دیکھیے کہ غالیچوں کی ایک قسم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہنگی بھی ہوتی ہے دنیا میں, ایک سستی بھی ہوتی ہے, لیکن وہاں کے غالیچے اس دنیا کے غالیچوں سے بہت اعلیٰ درجے کے غالیچے ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا پھر نہیں دیکھتے وہ اونٹوں کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. اب یہاں پر اونٹ کی بات بتائی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹ جو ان کے اونٹ کی طرف کیوں توجہ دلائی, کیونکہ یہ عربز کا جو تھا ان کا سب سے قیمتی سامان اونٹ تھا, تو اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ان کا قیمتی ایک متاع ہوتی ہے, اور صحرائی سفر میں ان کا بہت ہی رفیق اور بہت ہی بہترین ساتھی جو ہوتا ہے نا, ان کا اونٹ ہی ہوتا ہے. تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ جو 10-10 دن پانی بھی نہیں پیے بغیر گزار لے سکتا ہے, اور وہ کئی کئی لمبا سفر جاری رکھ سکتا ہے. جھاڑیاں, خشک گھاس جو بھی ہے وہ کھا کر بھی اپنا زندگی گزار لیتا ہے. پھر ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھستے, بے تکلف سفر کرتا چلا جاتا ہے, ریت کی وجہ سے تھک بھی نہیں جاتا. تو یہ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اونٹ یہاں پر اونٹ کی تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیے. یہ ساری چیزیں کی ایک ایک نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری نظر لے کر جا رہا ہے کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسے اس کو بلند کیا, اور پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑ دیے گئے, اور زمین کی طرف بھی دیکھو کہ کیسے وہ بچھا دی گئی. بس آپ نصیحت کریں, بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ, نہیں ہے آپ پر کوئی ذمہ داری. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ, مگر جس نے روگردانی کی یعنی کہ منہ موڑا اور کفر کیا, تو اسے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ, عذاب دینا بہت بڑا, عذاب الاکبر. اور پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے, پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہوگا.
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے بچا لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ادخلنی الجنۃ بغیر حساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفجر. فجر کے معنی کیا ہے؟ فجر کے معنی اندھیرے میں سے سحر کا نمودار ہونے کو ہم فجر کہتے ہیں. جیسے کہ رات کے اندھیرے میں سے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اس وقت کی اہمیت کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ وقت کیسا ہے کہ اس وقت غفلت سے سوئی ہوئی ساری دنیا کو بیداری کا پیغام ملتا ہے، اور رات کو انسان تھکن سے چور ہو کر سوتا ہے، اور صبح جب بیدار ہوتا ہے تو بالکل کیسا ہوتا ہے؟ تازہ دم ہوتا ہے. تو یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے فجر کی. والفجر، واو کیا ہے یہاں پر؟ خسمیہ ہے. واو خسمیہ اس کو کہا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری پاروں میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. تو یہاں پر کون کون سی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں؟ پہلے فجر کی قسم، اور پھر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم. دیکھیے کہ کتنی قسمیں ہیں یہاں پہ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی جب وہ چلنے لگے. دیکھیے کہ کتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہیں یہاں پر. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ساری چیزوں کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ 10 راتوں سے مراد مفسرین نے رمضان کا آخری عشرہ لیا ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بعض مفسرین نے فجر سے عام فجر نہیں لی بلکہ یوم النحر یعنی کہ عید الاضحیٰ کی فجر لی ہے. اور 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں لی ہیں؟ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کی راتیں. یہ دونوں قسم کی 10 راتیں بہت بڑی فضیلت والی راتیں اپنی اپنی جگہ. تو یہاں پر ولیال عشر اس کا ذکر ہے، اور شفع والوتر یعنی کہ وہ بھی ان کے وہ راتیں ہیں جو شفع طاق راتیں ہیں. شف کا مطلب ان اشیاء پر ہوتا ہے جس میں نر اور مادہ کی تمیز نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک چیز کو اسی جیسی دوسری چیز سے ملا دینا. اسی طرح کر کے دو ملی ہوئی چیزوں کو شفق کہتے ہیں، یعنی کہ ہم آڈ اور ایون جس کو کہتے ہیں نا وہ. تو اس طریقے سے تو جس کے ساتھ جسے چیز نہ اسے نہ ہو اسے وطر کہتے ہیں. تو وطر کی بہترین مثال خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نمازوں میں اس کی مثال مغرب کی نماز ہے، اور عشاء کے آخری میں جو ہم 3 وطر پڑھتے ہیں وہ وطر کی نماز کو اس لیے بھی وطر کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی پڑھے جائیں تو وہ طاق عدد میں ہی ہوتے ہیں نا، کہ جیسے 1 3 5 7 ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طاق عدد کہتے ہیں ہم ان کو. آڈ اور ایون، جیسے شف جو ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ آڈ. اور وطر کو کیا کہیں گے؟ ایون. تو یہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے اور یہاں پر لکھ لیجئے آپ کو اگر سمجھنے کے لیے آسانی ہے. تو یہاں پر اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے، اور رات کی جب وہ گزر جاتی ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی، اور ثمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یعنی کہ دیکھیں کہ یہاں پر قوم عاد کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قوم عاد کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھے. نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا عاد جو تھے. تو یہ کیسے تھے؟ بڑے خد و خامت والے تھے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بلند بالا عمارتیں بناتے تھے وہ، اور جب سفر کرتے تھے تو اپنے خیمے نصب کرتے تھے، بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں یہاں پر. اور پھر قوم سمود کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بڑے سنگ تراش تھے، مطلب پہاڑوں میں گھر بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر. تو یہ پھر جب ان کے اوپر آیا عذاب تو ان کے پہاڑوں میں ایسا چیخ کا زلزلہ جب آیا، ان کے اوپر عذاب آیا تو پھر ایسا زلزلہ سخت تھا کہ ان کے پتھروں کے مکان میں دراڑیں پڑ گئی، اور وہ ان کے مکان اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی ایک کھنڈر بن گئے. تو یہ فرعون کا بھی ذکر آ رہا ہے یہاں پر. یہاں پر شارٹ یہاں پر سب کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی طرف توجہ دلاری. کیا تم نے ان کے ساتھ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں فساد مچایا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. بے شک آپ کا پروردگار تو طاق میں ہوتا ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے
عزت بخشی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. تو دیکھیے کہ انسان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب اس کو عزت مل رہی ہے، خوشیاں مل رہی ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. یعنی کہ انسان جب تک خوش رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب تک اس کو آزمائش نہ ملے. ہر چیز اگر اس کی اچھی چلتی رہے تو انسان بڑا اللہ سے خوش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی چیزیں چھن جائیں تو پھر اللہ سے شکوے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے ذلیل کر دیا. تو رزق کی کمی بیشی دونوں میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے نا. تو جیسے کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ نعمتوں کا مل جانا بھی آزمائش ہو سکتی ہے، مگر انسان یہ نہیں سمجھتا. انسان کو تو اوپرا اوپری تو یہی ظاہری طور پر یہی سمجھ آتا ہے نا کہ بھئی مجھے اچھی چیزیں مل جائے، میری پسندیدہ چیزیں ساری کی ساری مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، گھر مل جائے، بنگلہ مل جائے، بس اور کیا چاہیے. تو انسان اسی میں خوش ہو جاتا ہے پھر. تو یہاں پر اس کی بھی بات بتائی جا رہی کہ اگر یہ ساری چیزیں مل جائے اور وہ مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے تو بڑا خوش ہوتا ہے. اور جب اس کو ساری چیزیں چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر کیا ہے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت رونے کہ ہائے میرے ساتھ ہی وائی می، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں تو اتنی دعائیں کرتی ہوں، میں تو اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. بلکہ انسان، اب یہ دیکھیے کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہر مشکل پر صبر. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری بہنوں کو ہماری صبر کرنا بھی آ گیا، بہت ساری بہنوں نے صبر کرنا سیکھ لیا الحمدللہ الحمدللہ. کہ یہ اب آپ 30 پارے پر ہیں، آپ اپنے آپ کو چیک کریے کہ ہمارے اندر کتنا صبر آیا، کتنا شکر ہم نے کیا، کرنا سیکھا اللہ کا، اچھے وقتوں میں بھی اور برے وقتوں میں بھی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا وقت آئے گا تو ہم شکر کریں گے، بلکہ برے وقتوں میں بھی شکر کیا کریں، کیونکہ ہمارے آس پاس دیکھیں نا نعمتیں ڈھیر بھر کے ہیں. اگر ایک چیز نہیں مل رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑے بیچارے ہیں، ہم اپنے آپ پر ہی بڑا رحم کھاتے ہیں کہ ہائے میں تو اتنی بیچاری ہوں. نہیں، بلکہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، ہماری آزمائش ہو رہی ہے اور ہمیں ہمارے درجات بڑھ رہے ہیں، ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے. کبھی کوئی انسان بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، کوئی شوہر کی طرف سے پریشان ہوتا ہے. غرض انسان کی ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہوتی ہے، آزمائش الگ الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہوتا ہے، کبھی دے کے اور کبھی چھین کے. دونوں ہی طریقوں سے اس کا ایگزام ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں ہمارا ایگزام چل رہا ہے، ہر ایک کا ایگزام. یہ مت سوچیں کہ کسی کو بہت نعمتیں ملی تو وہ تو ایگزام سے باہر ہے، بلکہ اس کا بھی ایگزام ہو رہا ہے. کس کو بہت زیادہ نعمتیں ملی ہے تو اس کا بھی ایگزام ہو رہا ہے، کس کو نہیں ملی ہے تو اس کا بھی ایگزام ہو رہا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا. یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. کہ دیکھیے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی یتیم آئے اس کو، اس سے کیا اچھے سے بات نہیں کی جاتی. ہمارے پاس کیا طریقہ ہے، یتیموں کو کہاں بلاتے ہیں؟ بچے ہیں یتیموں کے تو ان کو گھر میں کام کاج کے لیے بلاتے ہیں، بچیاں ہیں اگر تو ان کو دعوت ہے تو کچن میں کام کے لیے بلایا جاتا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس. ان کو عزت کے ساتھ نہیں بلایا جاتا، ان کو دعوتوں میں صرف بیٹھ کے کھانے کے لیے نہیں بلایا جاتا. بچے اگر یتیم ہیں بیچارے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کو کھانے اور پینے کی مشکلیں ہیں تو ان کو کام کے لیے بلاتے ہیں. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. یہ سب سے نیکی کے کام ہیں یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ انسان اگر کسی کو کھانا کھلائے یہ بہت بڑی نیکی کا کام. کہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ امیروں کو تو بڑے دعوتیں ہوتی ہیں، اور امیروں کی دعوتیں بھی کیسی ہوتی ہیں، ان کی دعوتوں میں 4 قسم کے سالن بن رہے ہیں، 2 3 قسم کے میٹھے بن رہے ہیں، اور اتنا دسترخوان چنا ہوا ہے. ایسے کریں. اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی غریبوں کو کھانا کھلا رہے تو کیا کرتے ہیں، ایک بگونے میں پلاؤ بنا دیا اور بھیجا دیا، یا پھر کوئی ایک بریانی بنا بھیج دی آرڈر کر کے، ایک طریقے کا کھانا بھیج دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جب امیروں کو کھانے پہ بلایا جاتا ہے تو ان کا کیسا آنر میں 10 چیزیں دسترخوان پر رکھی جاتی ہیں. تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترجیح نہیں دیتے، ترغیب نہیں دیتے، نہ کوئی ڈسکس کرتا ہے کہ چلو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے.
اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ فرینڈ سرکل میں چیزوں کی ڈسکشن ہونا چاہیے کہ ہم نے لڑکیاں غریب اب بیچارے ان کے پاس اچھے اچھے کھانے نہیں ہیں، اچھے اچھے کپڑے نہیں ہیں، ان کا بھی تو شوق ہوتا ہوگا یہ ساری چیزیں کھانے کا اور پینے کا، تو ان کے بارے میں بھی یہ سوچا کریں۔ اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یہ پہلے کے زمانے میں بہت ہوتا تھا نا، کہ اب آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو میراث ہڑپ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کے حصے نہیں دیتے ہیں، کئی لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیے کہ وہ تو وقت جہالت کا دور تھا، لیکن آج جہالت کا دور نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو یہ فکر پڑی ہے کہ مجھے کتنا زیادہ مل جائے، میں زیادہ لے لوں، میں زیادہ سمیٹ لوں، اگر میں بہنوں کو حصہ دوں تو پھر مجھے کیا بچے گا؟ تو اس طریقے سے انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے، تو زیادہ کی جب خواہش ہوتی ہے نا انسان کو، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ گناہ اور ثواب نہیں دیکھتا، اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھتا وہ۔ تو بہت زیادہ مال جمع کرنے کی محبت، اور مال سے بہت زیادہ محبت، وہ تو حبون المال حبن جما، تو یہ کیسی محبت ہے؟ مال جمع کرنے کی محبت میں انہوں نے یہ سارے گناہ کے کام کر دیے۔ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہ ان کو اتنا سب اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ حبن جما، محبت بہت زیادہ کی، اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو۔ کسی کے پاس اگر ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو اور زیادہ کی خواہش ہوتی ہے، وہ بس نہیں ہو جاتا اس کا کہ نہیں اب تو ٹھیک ہے، چلو میرے پاس تو اتنا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ نہیں سوچتا وہ، بلکہ وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اب اسے میں بڑھاؤں کیسے، کیا کیا طریقے کروں کہ یہ میرا مال بڑھ جائے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، پھر وہی پر دیکھیے کہ پھر سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے قیامت کے دن کا، کہ جس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، اور آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا امیجن کریے کہ کیسا ہوگا وہ وقت جب فرشتے آئیں گے اور صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر، پھر انسان سارے کے سارے دیکھ رہے ہوں گے، ساری جنت جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر، انسان جب سوچے گا کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نیکی کے کام کر لیتا، اب اس کو نصیحت سمجھ آئے گی نا کہ یہ کام مجھے کہا گیا تھا اور میں نے نہیں کیا۔ انسان کتنا پریشان، کتنا حسرت میں ہوگا اس وقت جب وہ دیکھ لے گا یہ ساری چیزیں، سامنے دیکھ لے گا، تو اس کو جب سمجھ آئے گا ہائے کاش میں نے یہ سب کر کے آیا ہوتا، یہ میں ساری چیزیں اپنے لیے جمع کر کے لایا ہوتا، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ یہ دیکھیے کہ یہ الفاظ ہمارے سامنے سے زندگی میں گزر رہے ہیں، آج ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہے، یہ اس وقت ہم نے نہیں سوچنا، آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے لیے، آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیج رہی ہوں۔ یہاں کی زندگی کے لیے تو میں نے بہت کچھ جمع کر لیا، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس کپڑے ہے، میرے پاس جولری ہے، ہر چیز ہے، گھر کی ہر آسائش کی، ہر آرام کی چیز ہے، نرم گرم بستر ہے، ٹھنڈے اور گرم کپڑے ہیں، کیا نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں نے آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیجا؟ قدمت لحیاتی، وہ زندگی تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا، وہاں پر بھی تو مجھے عیش و عشرت کی زندگی چاہیے نا، وہاں کے بارے میں سوچیں کہ میں نے وہاں کی زندگی کے لیے کیا بھیجا۔ شکر ہے کم سے کم ہماری آنکھیں تو کھل گئی، شکر ہے کم سے کم ہم عقل والے تو ہیں، شکر ہے کہ ہم مینٹلی ریٹائرڈ نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، اور ہم کچھ لوگ جو بیچارے تو آئی سی یو میں پڑے ہیں، کچھ لوگ تو بیچارے بے ہوش پڑے ہیں، کچھ لوگ تو کوما میں پڑے ہیں، انہیں تو اتنی بھی سود نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں تو سود ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے، اور ہمارے پاس وقت بھی ہے، اب ہم دوڑ لگا کر ساری چیزیں جلدی جلدی جمع کر سکتے ہیں نا، کہ مجھے یہ بھی بھیجنا ہے، مجھے وہ بھی بھیجنا ہے۔ جب ہم گھر کی شفٹنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھی اچھی چیزیں، نئی نئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگلے گھر میں ہم شفٹ کرتے ہیں، پرانی چیزیں، خراب چیزیں وہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ کیسے وہاں کے فرنیچر ہونے چاہیے ہمارے اپنے گھروں کے لیے، اپنی جنتوں کے لیے فرنیچر تیار کریے، اپنی جنتوں کے لیے باغات تیار کریے، اپنی جنتوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے، اچھی اچھی جویلری تیار کر لیجئے، ابھی سے، ابھی سے اس کی فکر کریے کہ مجھے وہاں پر کیسے کپڑے چاہیے، مجھے وہاں پر کیسی جویلری چاہیے، مجھے وہاں پر کیسے کمرے چاہیے، اعلیٰ جنتوں کے اعلیٰ کمرے چاہیے، اوپر والے کمرے چاہیے،
یا پھر ایسے ہی بس چلو ٹھیک ہے بس کسی طرح دھکے سے جس پاس ہو جاتے ہیں ویسے، یا پھر میں فاستبقوا الخیرات میں شامل ہونا چاہتی ہوں کہ جیسے جن کا ویلکم فرشتے کریں گے، سلام ان کو کہیں گے۔ اللہ اکبر! ہر انسان سوچے الحمدللہ الحمدللہ کہیے کہ ان آیتوں پر سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہمیں نیند سے جگا رہی ہیں، جو غفلت کی نیندوں سے ہمیں جگا رہی ہیں۔ قدمت لحیاتی، کیا بھیجا ہم نے اپنے آگے کے لیے، اپنی آگے کی زندگی کے لیے ہم نے کیا بھیجا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَيُعَذِّبُهُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر! اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تو ہمیں نہ عذاب میں مبتلا کرنا، اللہ تو ہمیں نہ عذاب میں مبتلا کرنا۔ اللہ ہمارے پاس گناہ کے ڈھیر تو بہت ہیں، لیکن اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اور جیسے وہ جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑے گا، وَلَا يُؤْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کا پکڑنا کیسا ہے؟ اتنا سخت ہے کہ اس سے کوئی چھڑا کر نہیں بھاگ سکتا۔ اور پھر دیکھیے کہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ اطمینان پانے والی روحوں کے لیے، جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے کوششیں کی۔ نفس مطمئنہ، ہم پیچھے 2 نفس کا ذکر پڑھ کے آ چکے ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ، اور یہاں پر تیسری نفس کا ذکر ہو رہا ہے، نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ یہ کون سی نفس ہے؟ ایک دم مطمئن، جنہوں نے نیکیاں کی، ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے۔ کوششیں جو کی تھی انہوں نے، محنتیں جو کی تھی انہوں نے، ان کو کیا خوشخبری دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر! جب فرشتے ان کی روح نکالنے آئیں گے، تو جب موت کے وقت فرشتے جب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی، لوٹ چل، الی ربک، کے پاس، رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، اور وہ تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر! کتنی خوشخبری والی بات ہوگی اگر ہمیں بھی یہ موت کے وقت ہمیں بھی خوشخبری دی جائے۔ اس خوشخبری کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اکبر! ذرا سوچے کہ ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا، کیا ہمیں بھی یہ خوشخبری ملے گی؟ اللہ اکبر! کیا اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہوگا؟ ہمیں بھی اسی کی طرف جانا ہے نا، ہمیں بچ کر تو نہیں رہ سکتے ہم وہاں سے جانے سے۔ تو یہ کتنی خوشخبری کی بات ہوگی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ کتنی خوش نصیب روح ہوگی، کتنا خوش نصیب نفس ہوگا وہ جس کو یہ خوشخبری ملے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مطمئن نفس عطا کر کہ ہم اپنی نیکیوں پر مطمئن رہیں، کہ اللہ ہم نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنی محنتیں ہم سے کروا لے اللہ کہ ہم تجھ سے، تو ہمیں یہ خوشخبری سنا دے۔ مرتے وقت جب موت کے فرشتے ہمارے پاس آئے تو ہمارے پاس بھی جنت کا کفن لے کر آئے اور ہمیں یہ خوشخبری سنا دے کہ اے اطمینان پانے والی روح، تو اللہ کی طرف لوٹ چل، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس دنیا میں ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری دیکھیے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ اللہ اکبر! سوچئے، امیجن کریے کہ جب ہمیں یہ خوشخبری دی جائے گی تو ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم خوشی سے بھولے نہیں سمائیں گے، یہ محنتوں کا نتیجہ ہوگا، یہ ہماری ہوگی رپورٹ کارڈ جب مرتے وقت ہمیں یہ سنایا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی۔ اللہ اکبر! اللہ یہ خوشخبری ہمیں سننا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں تیار کر دے، اللہ اس خوشخبری کے لیے ہمیں تیار کر دے۔ آپ جب بھی اس پر سے گزرے رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے مطمئن نفس والا بنا دے، اطمینان پانے والی روح بنا دے،
کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اطمینان سے جائیں، کوئی ہمارا دل اس میں نہ اٹکے کہ دنیا دنیا دنیا، میرے بچے، میرا گھر، میرے بعد میرے بڑے بچوں کا کیا ہوگا، ہم یہ نہ سوچیں، نہ سوچے پہلے کہ اللہ مجھے کیا خوشخبری مل رہی ہے، اور اپنے پیچھے ایسی وراثت چھوڑ کے جائیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے سواد جاریہ کا کام کرنے والے۔ اللہم ادخلنی الجنۃ بغیر حساب، اللہ یہ خوشخبری ہمیں بھی سنا دینا، اللہ یہ خوشخبری ہمیں بھی سنا دینا، اللہ ہمیں خاص بندوں میں ہمیں شامل کرنا، اللہم ادخلنی الجنۃ بغیر حساب، اللہ تیری جنت ہمیں داخل کرنا، وادخلی فی عبادی وادخلی الجنت، اللہ ہم یہ خوشخبری ہمارے لیے تو لکھتے، اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم تیرے سے خواہش کر سکیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ایسے کام ہم سے کر لیا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو تجھ کو راضی کرتے، اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما اور تیری جنت میں داخل فرما، اللہم اجعلنا منہم، اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا، اللہ تو ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ چلیے آگے کا سورہ دیکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے تھوڑی سی قرات سن لیجیے پھر اوپر جلدی۔ ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، أيتها النفس المطمئنة، ترجعي إلى ربك راضية 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 نفس مطمئنة، يا أيتها المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في
في عبادي ادخلي في عبادي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. शायद शायद आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, सॉरी फॉर दैट। मैं चाह रही थी कि ये वाला पार्ट आपको सुनाऊं, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी तो आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए सूरह बलद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। अब यहाँ पर अल्लाह ताला इस शहर की कसम खा रहे हैं। कौन सा शहर है ये? मक्का शहर की कसम। अल्लाह ताला मक्का की कसम खाकर कह रहे हैं और आप इस शहर को हलाल बनाने वाले हैं। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और वालिद आदम और इसकी औलाद की कसम कि हमने इंसान को सख्ती झेलते रहने वाला पैदा किया। और फिर यहाँ मक्के की बात बताई जा रही है कि मक्के की कसम खाकर कही जा रही है कि यहाँ पर मक्के की हुर्मत की भी बात बताई जा रही है कि एक तो ये मक्के में ये सारी चीजें हराम थी ना, मार और खून खराबा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ लम्हे के लिए आपको आपके इस शहर को हलाल कर दिया था आपके लिए। और वालिद आदम और इसकी औलाद की कसम कि हमने इंसान को सख्ती झेलते रहने वाला पैदा किया। ये देखिए इंसान के ऊपर परेशानियां एक के पीछे एक परेशानियां आती रहती हैं कि ये नहीं है कि इंसान हर वक्त आसानी में ही रहे, बल्कि इंसान के ऊपर परेशानियां मुश्किलें ये सारी चीजें ना आती ही रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान बस आसानी से गुजर जाए, इस दुनिया से गुजर जाए। तो कबद के मायने क्या है कि फी कबद लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कि इंसान हमेशा सख्ती में रहने वाला, परेशानी में रहने वाला इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया। कि ऐसा नहीं है कि इंसान को मुश्किल ना मिले या फिर हर वक्त आसानी ही आसानी मिले, यानी कि मशक्कत में पैदा किया उसको अल्लाह ताला ने। कि ये देखिए कि कबद का मीनिंग जो असल में देखा जाए तो क्या है कि ये इंसान की जिंदगी को शाहिद बनाकर उठाया गया है और तीनों खस्मों पर इस बात की कसम उठाई गई, तीनों बातों पर कसम उठाई गई है कि इंसान की तख्लीक भी इस अंदाज से हुई कि वो सारी उम्र सख्तियां झेलते रहता है, दुख सहते रहता है, रंज और मुसीबतें कभी उसके दूसरों की तरफ से पहुंचाई हुई या कभी इसकी वजह से ही पहुंच रही है। तो ऐसे असल देखा जाए तो कबद का मायने क्या है? जिगर है उसका मायने। तो और लेकिन जो मशहूर जो अपनी बॉडी का एक ऐसा अज़ू है जो इसकी इस लफ्ज में सख्ती और कुव्वत का भी मफहूम पाया जाता है। और यहाँ पर कबद मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है कि ये इंसानी फितरत का इजहार करता है। इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है जिसे पूरा करने के लिए वो क्या करता है, इतनी परेशानियां उठाते रहता है। अब ये देखिए कि इंसान पैदा होता है, पैदा हुआ फिर उसके बाद और परेशानियों में बड़ा, उसके बाद फिर अब जब शादी, पढ़ने की टेंशन उसको, फिर पढ़ने के बाद जॉब की टेंशन, फिर जॉब के बाद शादी की टेंशन, यानी कि हर हाल में कहीं ना कहीं उसको आजमाइशें, परेशानियां, रंज, मुसीबतें आ ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो चलो अब सुकून से बैठ गया, चलो अब पढ़ाई हो गई अब सुकून से बैठ गया, चलो अब जॉब लग गई सुकून से बैठ गया, चलो अब शादी हो गई सुकून से बैठ गया, नहीं, बल्कि हर एक के बाद फिर एक नई परेशानी खड़ी होती। अब इंसान शादी के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं माँ बाप, अब शादी हो गई तो अब सुकून से नहीं बैठ जाता, फिर उसके बाद बच्चों की टेंशन, फिर बच्चे पैदा हो गए तो उनके टेंशन, बच्चों के टेंशन, बच्चे खराब निकल गए, अच्छे निकल गए, माँ बाप के नाफरमान निकल गए, उनकी वजह से परेशान, माँ बाप परेशान, फिर उनकी पढ़ाइयों की फिक्र, फिर उनके स्कूल की फिक्र, फिर उनके कॉलेजेस की फिक्र, फिर उनकी जॉब्स की फिक्र, यानी कि हर वक्त इंसान कहीं ना कहीं परेशानियों में और तकलीफों में उलझा ही रहता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को हर वक्त सख्ती झेलते रहने वाला पैदा किया, कि इंसान तकलीफों से भरी जिंदगी गुजारता रहता है और कभी कभी ये परेशानियां उसकी अपने हाथ की लाई हुई, अपने गुनाहों की वजह से वो परेशानियों में फंसता है, तकलीफों में फंसता है, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी इंसान अपने आप को परेशानी में डालता है। कि देखिए कि जब इंसान चाहता है और ज्यादा की ख्वाहिश में इंसान क्या करता है, फिर इतने अपने आप को मेहनतों में डालता है, मशक्कतों में डालता है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दे रही थी कि अगर कोई एक लेडी है तो वो उसकी जॉब है ऑलरेडी, लेकिन वो और ज्यादा पढ़ाई कर रही ताकि उसकी जॉब में और ज्यादा इजाफा हो जाए।
اس کے پوزیشن میں اضافہ ہو جائے، پھر وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، پھر پڑھائی بھی کر رہی ہے، پھر جاب بھی کر رہی ہے، تو اس نے خود ہی ڈالا نا اپنے آپ کو پریشانی میں، بلکہ اس کو تو کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا تھا، لیکن اس کو کیا خواہش تھی؟ اور زیادہ کی خواہش۔ تو یہی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ایسا پریشانیوں میں، اتنی مشکلوں میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں سے پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس کو بتا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعاً قابو نہیں پا سکے گا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یقول اہلکت مالا لبدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑا اپنے آپ کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ مطلب غلط جگہوں پر مال خرچ کر کے اس کا پھر لوگوں میں چرچے بھی کرتے ہیں، میں نے تو اتنا مال وہاں پر خرچ کر دیا، میں نے تو اتنی مہنگی یہاں پر گھر بنا لیا، میں تو یہاں ٹور پر گیا تھا، اتنے لاکھ وہاں پر خرچہ ہو گئے، میں نے تو اتنا مہنگا یہ برانڈ کا، میں نے یہ دیکھو یہ جوتا خریدا، میں نے فلاں جگہ سے یہ مہنگی چیز منگائی، یعنی کہ جتنا خرچ کرتا ہے اس کو ایکسپوز بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ شادیوں پر اتنے مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں، اس پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، کہ رسموں کو پورا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پیسہ کما کر اس کو خرچ کر کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک بڑا ثابت کرنے کی اس کی خواہش کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اس کی خواہش کہ اس ایک تو کمانے کی خواہش اور پھر بعد میں اس کو بتانے کی، لوگوں کو بتانا بھی ہے نا، اس کو ایک سٹیٹس والی زندگی بھی دینا ہے اس کو۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی تو نظر میں ہے نا کہ اس نے کتنا مال کیسے طریقے سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اب آج کے زمانے میں دیکھیے کہ نیو جنریشن کو ریاکاری کے بہت زیادہ شوق ہے کہ انہوں نے یہ لیا ہے، ان کے پاس یہ فون ہے تو مجھے بھی چاہیے، ان کے پاس وہ برانڈ کے کپڑے ہیں تو مجھے بھی چاہیے، وہ برانڈ کا جوتا وہاں دکھ رہا ہے، وہاں مل رہا ہے تو مجھے بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے زمانے میں، یہ ساری برانڈز کے شوق ہمارے دلوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج کی جنریشن میں دیکھیے کہ برانڈز کے اچھی سے اچھی بھاری چیزیں لینے کے شوق اتنے زیادہ ہیں کہ گھر میں چیزیں ڈھیروں ڈھیر پڑی ہیں، اور پھر بتانا کس کو ہے؟ آج کل تو اسنیپ کا طریقہ ہے، کوئی نئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کو اسنیپ پہ ڈالا جاتا ہے، کہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اچھی کوئی ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہیں تو اس کو بھی اسنیپ پہ ڈالا جا رہا ہے، کوئی گھر میں کوئی چیز منگا کر کھائی جا رہی ہے اس کو بھی اسنیپ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کوئی اسے نہیں دیکھ رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھ رہا کہ جو یہ کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ناجائز وہ خرچ کر رہا ہے اور غلط طریقوں سے کما بھی رہا ہے؟ جو انسان جب تک غلط طریقوں سے نہ کمائے نا تو اتنی زیادہ دولت نہیں جمع کر سکتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سچ مچ حلال کی کمائی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ سفیشینٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اور زیادہ کی خواہش، بہت زیادہ جمع کرنے کی خواہش اس کو لے ڈوب رہی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اور أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے تو آنکھیں؟ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر آنکھوں کا ذکر کیا، کانوں کا ذکر کیا، سماعت کا، کانوں کا ذکر کیا، جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسان کے اعضائے قوت کا بھی ذکر کیا، لسانوں و شفتین کا بھی ذکر کیا۔ یہاں پر دیکھیے کہ پہلی بار زبان کا اور ہونٹ کا بھی ذکر کیا کہ ایک تو دو آنکھیں بنائی اور اس کے بعد دو زبان بھی بنائی اور دو ہونٹ بھی دیے، اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھا دی۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسے کہ آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسان کی جو قوت گویائی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مطلب یہ کہ انسان کو جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان دی گئی، یہ تو گائے بھینسوں کو، جانوروں کو بھی دی گئی، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ انہیں صرف اپنی دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ جانور ہے، جانور کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں، وہ انہی اعضاء سے کام تو لیتے ہیں لیکن اپنے حقیقی مالک کو نہیں پہچانتے، اور وہ کچھ بھی نہیں ان کو اس سے کام۔ لیکن ہم کو، انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے آنکھ اور زبان اور ہونٹ دیے تو دیکھیے کہ اس سے ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے ہم نیکی کے کام بھی کر سک رہے ہیں، ہم کو دونوں راستے سمجھ آ رہے ہیں، عقل دی، سمجھداری دی اور قوت گویائی دی، لسان و شفتین، اور زبان کی وجہ سے دیکھیے کہ انسان اچھی اچھی باتیں کر سکتا ہے، دین کی باتیں ایک دوسرے سے تک پہنچا سکتا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی نعمت کے طور پر۔ آنکھیں دی تاکہ ہم دنیا کو دیکھیں، اچھائی اور برائی کو دیکھیں، حق اور باطل کو پہچانیں، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس رکھی ہیں اس کو دیکھیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے کتنی رنگین ہے،
آپ دیکھیں کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان کی دنیا کیسی ہے؟ ویران ہے ان کی دنیا، اندھیری ہے ان کی دنیا۔ ہم تو ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہم خوشی دیکھ رہے ہیں، ہم دکھ دیکھ رہے ہیں، ہم ہریالی دیکھ رہے ہیں، ہم آسمان کی رنگینیاں دیکھ رہے ہیں، بارش دیکھ سک رہے ہیں، سینریز دیکھ رہے ہیں۔ اس ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہم کبھی کہ اللہ تم نے ہمیں آنکھیں دی اور ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر زبان اور ہونٹ، یہ دیکھیے کہ ہونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک طریقے سے بنایا کہ ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اچھی بات، بری بات، ہنسی خوشی، جو بھی ہم ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں، کہ یہ زبان سے اور ہونٹ سے ہم کام لے کر ایک تو ہم کھانا بھی کھا سک رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ اس سے پھر ہم بات چیت بھی کر سک رہے ہیں۔ اب جن کو بات چیت نہیں آتی وہ بیچارے کتنی مشکل سے اپنی جو بات ہے وہ سمجھا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا کر ہم کو ہماری نظر کو ہماری توجہ کو مرکوز کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی، اور وہ دونوں راہیں نہیں دکھا دی، دونوں راستے بھی دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صحیح سیدھا راستہ ہے، دیکھیے کہ ہم کو جنت کا راستہ بھی بتا دیا گیا، اور ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دوزخ کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو یہ ہے، اس پر چلو گے تو وہ ہے۔ جنت کا راستہ بڑا کٹھن ہے، دوزخ کا راستہ بڑا ہی پسندیدہ ہے، خوشنما ہے کہ اب تم کو دونوں راستے بتا دیا، اور قوت تمیز بھی دے دی، قوت ارادہ بھی دے دیا، اب جس پر چاہے چل لو۔ اب یہ دیکھیے کہ پورا قرآن اب الحمدللہ 30 پارے گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ اس قرآن کی رہنمائی سے ہمیں پتہ چل گیا نا کہ کون کون سے ڈونٹس اینڈ ڈوز ہے، کیا کیا احکامات ہے، کون سے کیسے ہمیں چلنا ہے، کیسے ہمیں رکنا ہے، کون سی جگہوں پر ہمیں رکنا ہے۔ یہ صرف سب چیزیں ہمیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کا یہ بھی ہم پر ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہم کو۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن نہ بھیجتا ہمیں کیا پتا ہوتا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کیا غلط چیزیں ہیں، کیا صحیح ہے۔ کسی کو کوئی گناہ کے کام ہم کیسے جان سکتے، کوئی نیکی کے کام کی طرف ہم کیسے لپک سکتے جب تک ہمیں پتہ نہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دونوں راہیں بتا دی، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے ہمارے لیے، بھلائی کے بھی اور برائی کے بھی۔ اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر، کتابیں بھیج کر، پھر ہماری اور رہنمائی کر دی، کہ اب اور ہمارے لیے آسان کر دی کہ ہمارے نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے ایک سیرت ہے۔ انہوں نے ہمیں بتا دیا اپنی زندگی کے ساتھ کہ دیکھو یہ اور یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں ان کی سیرت سے ہی سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی۔ اللہ اکبر! دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ اس آیت میں 2 الفاظ ہیں، اقتحامہ اور عقابہ، یعنی کہ کسی معاملے میں داخل ہونا، اقتحامہ اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا، کسی مشکل کام میں جا گھسنا، اور عقابہ کہتے ہیں کسی پہاڑی پر یا گھاٹی پر چڑھنے یا دشوار گزار راستوں پر جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جاتا ہے تو صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں۔ تو یہ گھاٹی دراصل کیا ہے؟ انسان کے لیے مشکل کام، نیکیوں کی طرف بڑھنے کے لیے جو مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان پھر اس کو نہیں دیکھتا، وہ دشوار گزار گھاٹی پر چڑھتا ہی جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اب یہاں پر اتنی مشکلیں ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ کلاس میں آنے کے لیے بہت مشکلیں ہو رہی ہیں، گھر میں لوگ باتیں سنا رہے ہیں، کام ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے، وقت اتنا ادھر چلا جا رہا ہے، پردہ کرنے جاؤ تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کالج میں اگر کوئی پردہ کرتا ہے، بایا پہنتا ہے، باقی فرینڈز اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ دشوار گزار گھاٹی، اس پر سے گزرنا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ایسی دشوار گزار گھاٹی ہے جیسے کوئی انسان اوپر چڑھ رہا ہے، پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، پہاڑ پر چڑھتا ہے تو کسی انسان کو مشکل پیش آتی ہے نا، اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نہ چڑھے۔ اس سے آسان کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر دوڑ کر چلا گیا۔ تو پھر اسی طریقے سے یہ دشوار گزار راستہ کون سا ہے؟ نیکیوں کا راستہ۔ بڑی ہی مشکلیں پیش آئیں گی، بڑی ہی تکلیفیں، پھر بھی دیکھیے کہ ہمارے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں صحابہ پہ کیسی کیسی مشکلیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی مشکلیں آئیں، کتنی ان کو تکلیفیں دی گئی، کتنی ان کی دشوار گزار گھاٹی تھی۔ ہماری تو اتنی دشوار گزار گھاٹی نہیں ہے نا، ہم کو کوئی نہیں روکتا دین پر عمل کرنے سے، ہمارا خود اپنا نفس ہی روکتا ہے، ہمارے اپنے عیش و عشرت اور سکون والی زندگیاں ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتی۔ تو یہ دشوار گزار گھاٹی، پھر کیا ہے یہ دشوار گزار گھاٹی؟ کیا آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ اور وہ ہے کسی دن کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا،
یعنی کہ ایسی مشکل کام کہ جو انسان آسانی سے نہیں کرتا، کہ کوئی کسی کو پیسے دے کر آزاد کر دیا، یا ایسی کوئی مشکل ہے، پریشان ہے تو اس کو پھر کھانا کھلا دیا۔ تو یہاں پر دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے کے کیا کیا کام بتائے جا رہے ہیں؟ 4 کام یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، اور ان چاروں کاموں کا تعلق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے، جو انسان کو ناگوار گزرتا ہے نا، کہ اب اتنی محنت سے پیسہ کمایا، اب وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو یہاں پر ایسے شخص کا ذکر آ رہا ہے جو اپنے شیخی بگانے کے لیے تو مال خرچ کرتا ہے، اوپر جو ہم سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ شیخی بگانے کے لیے تو مال خرچ کرتا ہے، اور لوگوں میں بڑے اس کے چرچے بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے اتنا فلاں جگہ لگا دیا، میں نے اتنا لگا دیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مال خرچ کرنا ہے تو اس کے بہترین مصارف کیا ہیں؟ مال خرچ کرنے میں کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے، یا پھر قحط کے دنوں میں لوگوں کو غلہ مہیا کر دیا جائے، یا انہیں کھانا کھلا دیا جائے، یا یتیموں کی پرورش کی جائے، یا قرابت دار اگر کوئی رشتہ دار یتیم ہے تو ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا جائے، یتیموں کے علاوہ دوسرے ضرورت مندوں کی بھی ضرورت پوری کر دیا جائے، کسی کو رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے، کسی کو سونے کے لیے بستر دے دیا جائے، کسی کو پہننے کے لیے کپڑا دے دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ یہ دشوار گزار گھاٹی، یہ ہے مشکل، یہ ہے انسان اتنی محنت سے جمع کرتا ہے اور دوسروں پر خرچ کر دے۔ تو کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، یا کا لباس پہنا دینا، یہ ساری چیزیں، یہ وہ کام ہے جو ایک انسان کو بلند مرتبہ بنا دیتے ہیں، اس کا مرتبہ، اس کے عزت کو بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایسے جو ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کی، اور ایک دوسرے پر رحم کی وصیت کی۔ ثم کانا، پھر وہ اس میں سے ہو گیا، ایسے لوگ جو تھے نیک لوگ، پھر کائے میں سے ہو گئے، وہ ایسے لوگ اس میں سے ہو گئے جو نیک لوگ تھے، ان لوگوں میں سے ہوا جو ایمان لائے، اللہم اجعلنا منہم، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی تلقین کی، کہ دیکھیے کہ اگر ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کی بات سنیں اور ان کو صبر کی بھی تلقین کریں۔ یہ بھی ایمان کی ایک کوشش ہے، یہ بھی ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اور ایک دوسرے پر رحم کی بھی وصیت کریں، کہ دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رحم دل نہیں ہے، کوئی سختیاں کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں پر سختیاں کر رہا ہے، تو پھر ان کو ہم کم سے کم رحم کی وصیت تو کریں۔ یہی لوگ ہیں صاحب اولئک اصحاب المیمنہ، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اصحاب المیمنہ، کہ یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، رائٹ ہینڈ والے ہیں، اور علیہم لیفٹ ہینڈ والے ہیں، اور آگے لیفٹ ہینڈ والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ تو وہ کیا ہے؟ اصحاب المشأمہ، لیفٹ ہینڈ والے۔ نیک لوگ کیسے ہیں؟ جو انہوں نے اوپر نیکی کے کام کیے، نیکی کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی، رحم کی تلقین کی، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اصحاب المیمنہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اصحاب المیمنہ میں شامل کرے۔ اور اصحاب المشأمہ کون سے ہیں؟ لیفٹ ہینڈ والے۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کے چڑھنے کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ قسمیں کھائی جا رہی ہے، کتنی قسمیں کھائی گئی ہیں یہاں پر؟ 7 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، انڈر لائن کر لیجئے۔ پہلے چاند کی، پھر پہلے سورج کی، والشمس والضحاہا، قسم سورج کی، پھر چاند کی، پھر دن کی، اور پھر رات کی، اور آسمان کی، اور ذات کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی بھی قسم کھائی گئی، اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور انسانی نفس کی، اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اسے القا کیا، اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری، یعنی کہ دونوں چیزیں اس کی طرف القا کر دی کہ یہ چیز اچھی ہے، یعنی کہ انسان فطرتاً نیک ہی پیدا ہوا۔ اب وہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی، بعد میں وہ انسان نے اپنے اوپر آس پاس سے یہ ساری چیزیں لے کر پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔
قد افلح من تزکا، اور سوری زکاہا، من زکاہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کی پاکیزگی اختیار کی، وہی کامیاب ہو گیا۔ کہ دیکھیے کہ نفس کی پاکیزگی کتنا ہی مشکل کام ہے نا، یہ بھی ایک دشوار گزار گھاٹی ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا۔ یہ انسان نفس کو کیسے پاکیزہ بنا سکتا ہے؟ گناہوں سے بچنا، صرف نیکی کے کام ہی نہیں کرنا بلکہ گناہوں سے بچنا بھی نفس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کچرا ڈھیر سارا پڑا ہوا ہے تو اگر ہم اس میں لا کر ایک فلاور پاٹ رکھ دیں یا کوئی اچھا سا قالین بچھا دے تو اچھا لگے گا؟ نہیں، پہلے گھر کی صفائی کرنا پڑے گی، تب کہیں اگر آپ کوئی خوبصورت چیز اس میں سجائیں گے تو وہ اچھی لگے گی۔ تو نیکیاں کرنے سے پہلے گناہوں سے بھی پاک ہونا، گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے نفسوں کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے اس کے نفس کو آلودہ کیا، دساہا، کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو گناہوں سے بھر لیا، گناہوں سے ناپاک کر دیا اس نے۔ کہ ایسا انسان جس نے کہ گناہ کرتے 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 اس کا نفس اتنا زیادہ ناپاک ہو گیا کہ اب وہ ساری چیزیں اس کے پاس ختم ہو گئی، کہ صرف گناہوں کے ڈھیر اس کے پاس بچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ گناہ کرتے کرتے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پاس اتنے گناہ کب ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی اور برائی دونوں کے الہام کر دیے تھے کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات، اب چاہے جو راستہ اختیار کرنا ہے کر لے۔ اب کسی نے تو اپنے نفس کو پاکیزگی سے میں ڈال دیا، پاک کر لیا اپنے نفس کو، اور کسی نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، اس کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی، اس کی صفائی نہیں ہوئی، اس کا نفس آلودہ ہو گیا۔ آلودہ سے مراد گندگی، میل کچیل، ایسے جیسے کہ کئی ڈسٹ ہوتی ہے بہت دنوں سے صاف نہیں کی ہوئی ہے تو کیسا ہو جاتا ہے وہ روم، تو بالکل ویسا ہی اس کا نفس ہو گیا، ناپاک نفس۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، جب کھڑا ہوا اس کا بدبخت، کون تھا وہ؟ کیا نام تھا اس کا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی؟ ماشاءاللہ سے ہماری بہنوں کو یاد ہے اس کا نام، ویری گڈ، سمیہ نوشین، خدار بن سالف، ایکسیلنٹ۔ اور تو کہا اس نے اللہ کے رسول سے، تم حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی، چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اس کو اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تباہی ڈال دی ان پر، اور ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن وہ انجام سے ڈرے بغیر اس نے ایسے گناہ کے کام کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللیل۔ واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ ہر سورے میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور دن کی یہاں پر واؤ، پھر یہاں پر اور ایک دن کی بھی قسم کھائی جا رہی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کی نر اور مادہ، فیمیل اور میل، ان سعیکم لشتیٰ، اور یہ بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ ہر ایک کی کوشش مختلف ہے نا، کوئی انسان بہت زیادہ محنتیں کر رہا ہے، کوئی زیادہ بہت کوششیں کر رہا ہے، کوئی بالکل کوشش نہیں کر رہا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، چلو دیکھیں گے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ایسے سوچ رہے ہیں نا۔ تو یہاں پر اس کی بات بتائی جا رہی کہ ایک انسان ہے آرام سے بیٹھا ہے، انجوائے کر رہا ہے، لائف کو انجوائے کر رہا ہے، بلکہ وہ سوچ ہی نہیں رہا کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ ایک ایک اعمال کے لیے، نیکی کے لیے محنتیں کر رہا ہے ایک شخص، تو اس کو پتا ہے کہ وہ اس نے کیا کمایا۔ ان سعیکم، سعی سے سعیکم ہے کہ تمہاری کوشش البتہ سب کی مختلف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر 100 لوگ بیٹھے تو 100 لوگوں کی کوششیں بھی مختلف ہے، کوئی بہت زیادہ سنسیئرٹی سے بیٹھا ہے، کوئی نوٹس بھی لکھ رہا ہے، کوئی سن بھی رہا ہے، کوئی بالکل ایک لمحے کے لیے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوا، کوئی بالکل ایسی فار گرانٹیڈ لے کے سن رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، اچھا چلو سن لیں گے، بیٹھیں گے، نہیں سنیں گے، آدھی سن لیں گے، تھوڑی سن لیں گے۔ تو ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے، 100 لوگوں کی کوشش الگ الگ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوششوں کے ساتھ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہر ایک کی کوشش، ہر ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں نا، اگر ایک گھر میں 4 بچے، ایک ہی ماں کے 4 بچے ہیں تو سب کی کوششیں الگ ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی صرف فرض پڑھ رہا ہے، کوئی فرض نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی جماعتوں کو جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا ہے، تو 4 بچے اگر ہے تو 4 کی بھی کوششیں الگ ہے۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کی کوشش الگ الگ،
اور بس جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا، اس نے تصدیق کی، نیک بات کی، اللہ کے راہ میں دیا اور ڈرا، اعطا اور واتقا، اللہ سے ڈرا، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم یقیناً اسے سہولت دیں گے آسان راستے کی۔ اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا اور جس نے جھٹلا دیا نیک بات کو، تو یقیناً ہم اسے سہولت دیں گے مشکل راہ کی۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان مشکل راہوں پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر اس کے لیے؟ وہی راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تو کوئی چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور نہیں فائدہ کرے گا اس کو اس کا مال جب وہ جہنم میں گرے گا۔ بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت دینا، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ بالآخر میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ڈراؤ ان کو، اور اب انہوں نے ڈرا دیا، ہم تک یہ بات پہنچا دی۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں اس میں داخل ہوگا مگر بدبخت، جو ایسا انسان جس نے گناہ کر کے آیا، اور ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ بدبخت بنا رہا، تو گناہ گار بنا رہا، ایسا ہی انسان اس میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، ان قریب دور رکھا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار۔ پرہیزگاروں کو دیکھیے کہ نیک لوگوں کو ان سب سے دور رکھا جائے گا، اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ اور وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو، اور نہیں وہ پاک نہیں ہے اس کا کسی کا بھی اس کے یہاں کوئی احسان، اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، مگر چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا، اور جو کہ کوشش انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کا چہرہ چاہنا، مطلب اس کی محبت پانے کے لیے محنتیں کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن چڑھے اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ، اور نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وَمَا قَلَىٰ، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، اور البتہ ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کیا نہیں پایا آپ کو یتیم، پھر اس نے جگا دی، اور اس نے پایا آپ کو راہ سے بھولا ہوا، پھر اس نے ہدایت دی، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو اس نے غنی کر دیا۔ تو لہٰذا یتیم پر نہ سختی کیجیے اور نہ سائل کو جھڑکیے، اور لیکن نعمت اپنے رب کی اس سے بیان کیجیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے والضحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوا تھا۔ اس سورہ کے شان نزول کیا ہے کہ پہلی وحی جب غار حرا میں نازل ہوئی، سورہ الق کی ابتدائی 5 آیت، تو اس بار وحی کی کوفت تھی، ایسی تکلیف تھی کہ آپ ڈر گئے اور گھر آ کر حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو اس واقعے کے بعد آپ ہر وقت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے منتظر رہتے تھے، تو وہی کچھ عرصے کے لیے وہی بند ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کم سے کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 6 دن، واللہ عالم، تو اس دوران آپ کو خود بھی ایسا کبھی کبھی خیال آیا کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں۔ تو یہاں آپ کو کہا گیا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور آپ کو یہ اکیلا نہیں چھوڑا، اور یہاں پر انعامات بھی بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یتیم ہونے کے باوجود بھی آپ کو بہترین سرپرست مل گئے، یعنی کہ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ پیدا ہوتے ہی آپ کی سرپرستی کا ذمہ ان کے دادا عبد المطلب نے لے لیا، پھر انہوں نے بڑے شفقت سے پیار محبت سے پالا، پھر ابھی 6 سال کے ہی تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ دونوں طرف سے پھر یتیم ہو گئے، اور 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے، پھر اب ان کی سرپرستی ان کے چھوٹے چچا جو تھے ابو طالب، انہوں نے سنبھال لی، تو جنہوں نے پھر اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا، پھر جب آپ کو نبوت ملی تو پھر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو طالب نے اسلام نہ لانے کے باوجود یہ آپ کا اتنا ساتھ دیا، اتنی محنت کی کہ آپ کو، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن انہوں نے ساتھ بہت دیا۔ پھر 10 نبوی میں یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک بیوی بھی عطا کی
جس کی وجہ سے یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ احسان بتا رہے ہیں کہ آپ یتیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرپرست ایسے عطا کیے جو اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو عزیز رکھتے تھے. پھر یہاں پر اب یہاں پر جو آپ کو راہ سے ہٹا ہوا پا کے آپ کو ہدایت دی سے مراد کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط راستے پر تھے یا بھول گئے تھے، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے دکھائے، راستے بھی بتا دیے کہ کیسے کون کون سے لوگوں کے راستے غلط ہیں، کون سے لوگوں کے راستے سیدھے ہیں، وہ بھی بتا دیا، اور لوگوں کی طرف رہنمائی بھی کرنا سکھا دیا کہ کیسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے. اب یہ قرآن بھی ہمارے لیے کیسا ہے کہ ایک رہنمائی ہے کہ انسان کو صحیح سیدھے راستہ دکھاتا ہے کہ انسان اگر تھوڑا بھٹک جائے، تھوڑا گمراہ ہو جائے، تو دیکھیے کہ نبی کی تعلیمات بھی ہمارے لیے وہی ہے اور قرآن بھی ہمارے لیے وہی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. انشاءاللہ سورہ علم نشرح ہم کل پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.